السلام علیکم۔ یہ تم نے کیسی صفائی کی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ صفائی ہی نہیں کی، تنخواہ لینے کا پتہ ہے، کام کرتی ہی نہیں ڈھنگ سے۔ بیگم شازیہ دریس احمد ملازمہ پر برس رہی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کی یہ روز کی عادت تھی۔ جتنی دیر ملازمہ کام کرتی، مسلسل کچھ نہ کچھ کہتی رہتی۔ کبھی انہیں کسی ملازمہ کی صفائی پسند نہیں آتی تھی۔ وہ ایک انتہائی دولت مند خاتون تھی۔ وہ غریبوں کو پیچ اور ذلیل و خوار کرتی رہتی تھی۔ ارے یہ تو نے کیا کیا؟ چارپائی ناپاک کر دی میری، اٹھا اپنے بچے کو۔ سائمہ ایک دم لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی کم مائگی کا احساس آنسو بن کر چمکنے لگا۔ دراصل سائمہ نے اپنی گود میں موجود 2 سالہ بچے کو راہداری میں بچھی ایک چارے پر لٹا دیا تھا۔ امی جان، کیا ہوا ہے؟ لیٹا رہنے دینا، بچے کو کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی شادی شدہ بیٹی کو ایک دم ترس آ گیا۔ جاؤ تم لے جاؤ اپنے گھر، وہاں لٹا دو اپنی چارپائی پر، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب برداشت۔ بیگم صاحبہ نے بیٹی کو بھی کھری کھری سنا دی۔ سائمہ نے آنسو پونچھ کر بچے کو اٹھا لیا۔ او کام والی، آج کیاریوں کی صفائی بھی کرنی ہے، اچھے طریقے سے۔ بیگم صاحبہ سائمہ کو حکم دے کر کمرے میں چلی گئی۔ سائمہ لفظ کام والی سن کر تڑپ کر رہ گئی تھی۔ جانے کیوں اسے اس لفظ سے چڑ ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے حالات سے مجبور ہو کر وہ زندگی میں پہلی بار کسی کے ہاں ملازمت کر رہی تھی۔ اپنا نام صرف کام والی سن کر وہ تڑپ جاتی تھی۔ ایک بار اس نے بیگم صاحبہ کا موڈ اچھا دیکھ کر ان سے درخواست کی اور کہا کہ وہ کام والی کہنے کے بجائے اس کا نام لے لیا کرے۔ ہائے ہائے، بڑے پرزے نکل آئے ہیں تم ملازموں کے۔ کام والی نہ کہوں تو کیا تمہیں میں میڈم کہوں؟ وہ ایک دم پھر سے برس پڑی اور سائمہ نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ سائمہ کو اسی دوران کسی اور جگہ ملازمت مل گئی۔ اب اسے قدرے تھوڑا سکون محسوس ہوا۔ یہاں اسے کام والی کہہ کر نہیں پکارا جاتا تھا، بلکہ بیگم صاحبہ اسے اس کے نام سے پکارتی تھی اور ان کے بچے اسے خالہ جی کہا کرتے تھے۔ بیگم صاحبہ اس سے یا اس کے بچوں سے گھن نہیں کرتے تھے۔ سب اس سے پیار محبت سے اور عزت سے پیش آتے تھے اور اس کی دلجوئی کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً اس کی مدد بھی کرتی رہتی تھی۔ آج اسے یہاں کام کرتے ہوئے 12 سال ہونے کو آئے تھے۔ سائمہ کام سے فارغ ہو کر ابھی گھر واپس جانے کے لیے اپنی تیاری کر رہی تھی کہ ایک برقع پوش خاتون اس گھر میں داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ سے ملازمت کے لیے کچھ بات چیت کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ کو چونکہ اس وقت ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں ان کے گھر میں پہلے سے ہی کام کر رہی تھی، تو کسی اور ملازمہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا، مگر اس کی کچھ مدد ضرور کر دی۔ برقع والی خاتون نے بہت انکار کیا، مگر بیگم صاحبہ نے کچھ رقم زبردستی سے ان کے ہاتھ میں ہی تھما دی، جس پر اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آخر کار وہ خاتون اٹھی اور واپس جانے کے لیے برقع کی چادر درست کرنے لگی۔ اب سائمہ کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ حیران اور پریشان ایک دم و دم باخود رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو وہی عورت تھی، وسیع و عریض کوٹھی کی مالکن، غریبوں سے نفرت اور گھن کرنے والی، ملازموں کو برا خیال کرنے والی۔ سائمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر حیران تھی۔ آخر وہ اس عورت کے ساتھ باہر نکلی۔ سنیے، سائمہ نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر مڑی۔ سائمہ چونکہ نقاب میں تھی، اس لیے وہ اسے پہچان نہ سکی۔ آپ کو ملازمت کی ضرورت ہے؟ میں آپ کو ایک گھر میں ملازمت دلوا دیتی ہوں، سائمہ نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور وہ خوشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ سائمہ اسے لے کر ایک بڑے سے گھر
آ گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دن پہلے سائمہ کو اس گھر میں ملازمت کی پیشکش کی گئی تھی، مگر سائمہ اتنی اچھی جگہ سے ملازمت چھوڑ کر کہیں اور جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب وہ 12 سال پہلے والی بیگم صاحبہ کو یہاں ملازمت دلوانے آئی تھی۔ آخر کچھ بات چیت کے بعد معقول تنخواہ پر اسے ملازمت مل گئی۔ اسے آج ہی سے کام شروع کرنا تھا، سو سائمہ اسے چھوڑ کر خود واپسی گھر آ گئی۔ کام والی، وہ سامنے کمرے میں جاؤ۔ سائمہ ابھی دروازے تک ہی پہنچی، اسے پیچھے گھر کی مالکن کی یہ آواز سنائی دی۔ آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر نقاب میں جذب ہو گئے تھے۔ جانے یہ آنسو 12 سال پہلے واقعہ کا یاد کر کے نکلے تھے یا بیگم صاحبہ کے ساتھ ہونے والے مکافات عمل پر۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی سے کریے گا اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبائیے گا۔ شکریہ۔